وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو کوئی مرد و عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں اذیت دو. فَإِن تَابَا، پھر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ اب ان کو پوری زندگی اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ میڑا مارتے رہنا کہ تو اے کیتا سی، نہیں، پھر ان کو چھوڑ دو. اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے 100 کروڑوں کی سزا سے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ سزا وہ دی جائے گی جو بعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. بہرحال جو اس سے پچھلی آیت 15 نمبر ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ آیت منسوخ ہے. اچھا، منسوخ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. منسوخ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اللہ نے نیا حکم نازل کیا اور وہ والا حکم اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر مزید کوئی اور چینجنگ کر دی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں 105 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو اپنی آیات کو منسوخ بھی کر سکتا ہے. آیات کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے. قرآن کے اندر 5 صرف آیات ہیں ایسی جو منسوخ ہوئی ہیں. منسوخ کا مطلب یہ کہ کچھ عرصے کے لیے وہ حکم تھا، پھر اس کے بعد اور حکم آ گیا. ان میں سے پچھلی دفعہ ہم 2 آیات پڑھ چکے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور ان آیات نے منسوخ کیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 اور 182 کو، جن میں آیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندے نے وصیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا ملے، میرے بیوی بچوں کو اتنا ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بعد میں منسوخ کر کے کہہ دیا کہ اب میں نے خود حصہ مقرر کر دیا. یہاں پہ بھی یہ آیت نمبر سورۃ النساء کی 15 منسوخ ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو قید کر دو. یہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسی راہ نکال دے گا، اور وہ راہ کیا نکالی کہ 100 کروڑوں کی سزا آ گئی اور رجم کی سزا آ گئی شادی شدہ کے لیے. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو تم لوگ بھی درگزر کیا کرو. اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اب اس کے ساتھ پوری زندگی کے لیے دمنا ساتھ لگا دو کہ اس نے پہلے وقت میں یہ کیا تھا. ورنہ تو آپ دیکھیں کئی اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. باقی یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ سابقون الاولون ہیں ان کے مرتبے کو تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا. تو یہ تو دنیا میں بھی قانون